جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، محبت کرتے ہیں نا؟ کتنے لوگ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ کو لہرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ بالکل تیزی کے ساتھ میں کچھ مصرے بیٹی کی شان میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد عالمی شہرت یافتہ خطیب اعظم ہندوستان، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب قبلہ مدد اللہ و نورانی آپ تمام لوگوں کے درمیان خطاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محبتوں کے ساتھ ذرا جتنے لوگ بیٹی سے محبت کرتے ہیں ذرا ایک بار تیزی کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک ایک شعر سنیے گا، شعر میں سچائی ہوگی وہ آپ کا دل جھومے گا۔ محبتوں کے ساتھ کہ بڑے نازوں سے پلی ہے یہ ہماری بیٹی، بڑے نازوں سے پلی ہے یہ ہماری بیٹی، اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی۔ بڑے نازوں سے پلی ہے یہ ہماری بیٹی، اس لیے باپ کی ہوتی ہے دلاری بیٹی۔ لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے، لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے، بوجھ لگتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی۔ لوگ کہتے ہیں بلا ہے یا کوئی زحمت ہے، بوجھ لگتی ہے سبھی کو یہ بیچاری بیٹی۔ اور سلسلہ جہیز کا پھیلا ہے زمانے میں بہت، سلسلہ جہیز کا پھیلا ہے زمانے میں بہت، اس لیے بیٹھی ہے ہر گھر میں کنواری بیٹی۔ اور بیٹی کی ہمت کو بھی سلام کہ تانے سسرال میں ملتے ہیں کبھی جب اس کو، تانے سسرال میں ملتے ہیں کبھی جب اس کو، ہنس کے پھر غم کو چھپاتی ہے ہماری بیٹی۔ تانے سسرال میں ملتے ہیں کبھی جب اس کو، مذہب اسلام میں بیٹیوں نے کیسا کردار نبھایا ہے دیکھیں۔ تانے سسرال میں ملتے ہیں کبھی جب اس کو، ہنس کے پھر غم کو چھپاتی ہے ہماری بیٹی۔ اور تو نے اسلام کی تقدیر سواری بیٹی، تو نے اسلام کی تقدیر سواری بیٹی۔ ارے نسل سرکار کو رکھا ہے جو جاری بیٹی، تو نے اسلام کی تقدیر سواری بیٹی۔ نسل سرکار کو رکھا ہے جو جاری بیٹی، نسل سرکار کو رکھا ہے جو جاری بیٹی۔ اور خوف دشمن پہ بھی ہو جاتا ہے تاری بیٹی، خطبہ جب پڑھتی ہے قرار کی پیاری بیٹی، خطبہ جب پڑھتی ہے قرار کی پیاری بیٹی۔ اور بات اسلام کی پہلو پہ اگر آئی تو، بات اسلام کی پہلو پہ اگر آئی تو، بات اسلام کی پہلو پہ اگر آئی تو، کربلا میں بھی عزیزوں سے نہاری بیٹی۔ اور یہ دعا کرتا ہے ہاشم بھی خدا سے اپنے، یہ دعا کرتا ہے ہاشم بھی خدا سے اپنے، اور جب بھی ہو اولاد تو پہلی ہو ہماری بیٹی، خدا سے اپنے جب بھی ہو اولاد تو پہلی ہو ہماری بیٹی۔ ذرا آئیے بلا تاخیر و تمہید تیزی کے ساتھ خطیب اعظم ہندوستان، عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔ سارے لوگ محبت کے ساتھ آگے سے پیچھے تک آوازوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، عظمت والدین کانفرنس۔ لائق سدیس و تقریر علماء اہل سنت، جملہ حفاظ قرآن، ائمہ مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، بانیان جلسہ، خصوصیت کے ساتھ شاہد اہل سنت مداح خیر الانام جناب محترم مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ، مفتی علامہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
اسلامی رشتے کے الفت محال پردہ نشین ماں بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو کیمرے لگائے رہتے ہیں یہ خالی کیمرے ہی لگانے آتے ہیں۔ اگر آپ جلسہ بھی سننا شروع کر دیں تو فائدہ تو ہو ہی رہا ہے، آپ کا نیکیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر اس بات کہتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں جہاں کیمرے آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک دیوار بن جاتی ہے کہ جو آگے والوں کا پیچھے والوں سے تعلق ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہوا کرے تو سائڈ میں رہا کرے تو زیادہ بہتر رہتا ہے تاکہ لوگوں کا ذوق ختم نہ ہو۔ خیال رکھا کریں تھوڑا سا ان چیزوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل و خواہ شہزاد گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری ابنا رہے، یا غوث اعظم می ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب یہ جو سیٹی ہو رہی ہے اس کو بند ہو جائے کہیں سے اس کو بند کرو، یہ دماغ پہ لگ رہی ہے ڈائریکٹ جا کر کے، اور اگر آواز اس کی بڑھ سکتی ہے تو بڑھا لیں تھوڑا سا۔ سیٹیاں کہاں سے مار لگو؟ خیریت ہیں آپ لوگ؟ جمال الدین صاحب اور ان کے جملہ برادران کو اور تمام ہی اہل خاندان کو، اعزاء اقرباء تمام رشتہ داروں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد اس نظریے سے کیا کہ محترم مرحوم ابراہیم صاحب اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور میری دعا ہے یقین کریں میں آ کر کے ملا اپنے بھائی ہمارے کیا نام ہے عابد بھائی کے یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا تو میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا محفل کس چیز کی ہے تو کہا جی یہ شخصی محفل ہے، اور والد صاحب کے جمال بھائی نے بتایا والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہیں، اب حالانکہ عابد بھائی کے تو نانا لگتے ہیں۔ ہاں میں سوچ رہا تھا خدا سب کو ایسی اولاد دے کہ جو مرنے کے بعد اپنوں کو یاد رکھا کرے، سبحان اللہ۔ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اہل خانہ کو جنہوں نے یہ خوبصورت محبتوں کی محفل سجائی ہے، اور علامہ شہادت حسین صاحب، مبارک حسین صاحب ہمارے نقیب اہل سنت، اور یہ تمام تر
बाबरकत उलमा इकराम को दावत दे करके बुलाया गया है। यकीन जाने कि जब इतने मुबारक कदम महफिलों में पड़ जाते हैं तो जिस नीयत से महफिल सजाई जाती है अल्लाह उस नीयत को अपने फजल से पूरा फरमा दिया करता है। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में हिंदुस्तान का वो मायनाज नाम जिसे पूरी दुनिया मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से जानती है, मैंने भी कहा था कि आज तक इनकी आवाज़ इस उम्र में भी इतनी अच्छी है, तो कहने लगे अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा बात उम्र से नहीं है, मैं तो उस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक ज़माना हो गया मैं इनकी नातें सुनते सुनते माशाअल्लाह आज भी पढ़ते हैं तो उसी रंग में पढ़ते हैं। और यकीन करें ये हुजूर की नात का सदका है जो बूढ़ा नहीं होने देता है। ये हुजूर की नात का सदका होता है जो बंदों को बूढ़ा नहीं होने देता है। मैं अक्सर कहता हूँ जवान रहना चाहते हो तो उनकी नातें पढ़ने के आदी हो जाओ, उनकी नातें पढ़ने के आदी हो जाओ। उम्र 90 भी हो जाएगी ना खून जवानी वाला रहेगा, और जो उनसे रिश्ते तोड़ लेते हैं वो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। अगर यकीन ना आए तो कभी करबला जाके देखिए, मेरे इमाम के कदमों में एक नौकर लेटे हुए हैं जिनको हबीब इब्न मुजाहिर कहा जाता है। करबला में सबसे ज्यादा उम्र दराज वही थे, उनकी उम्र बाइख्तिलाफ रिवायात 78 बरस थी, मगर सबसे पहले इमाम की जमात से मैदान करबला में जाने वाले वही 78 साल के बूढ़े थे। मैं वो जुमले अगर तन्हाई में भी होता हूँ तो कानों में गूंजते हैं। जब लाठी का सहारा लेकर के इमाम के पास आए थे और कहा था मैं जाना चाहता था, तो मेरे इमाम ने उनको देख के कहा था लाठी के सहारे से चलते हो, जंग कैसे करोगे? उसी वक्त अपनी लाठी फेंक के कहा था इमाम एक बार घोड़े पे सवार कर दे, अगर छठी का दूध याद ना दिला दो तो अली की आवाज और वही हुआ था, वही हुआ भी था। हबीब इब्ने मुजाहिर जब घोड़े पे बैठे तो अमर इब्ने साद ने देख के कहा था लो जी ये आया है बूढ़ा लड़ने के लिए। आपने फरमाया तलवार निकाल मुकाबला कर। जब तलवार चली तो 8 यजीदियों को लम्हों में इस 78 साल के बूढ़े ने जहन्नम रसीद कर दिया था। जब तलवार का ये रंग देखा तो अमर इब्ने साद ने कहा कि ये बता इस उम्र में ये ताकत कहाँ से लाया है? तो अमर इब्ने साद से 78 साल के बूढ़े ने कहा था फर्क नजर नहीं आता, तू यजीद के टुकड़ों पे पलता है, मैं हुसैन के टुकड़ों पे पलता। मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद। थके तो नहीं है ना अभी आप? मुझे जमाल भाई ने कहा है कि सलामत रहो भाई, ये बच्चा हमारा दोस्त है, ये शाम से हमारे साथ है। हाँ, इस बच्चे का नाम रजब है। दुआ करें अल्लाह इस बच्चे को उम्र दराज अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुबारक भाई, कभी रात के 3 बजे लोग ना 4 साल का बच्चा उठा के ले आते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इसको क्यों लेके आए? तो वो कहते हैं कि ये सोते हुए ये कह रहा था कि जब अम्माद रजा आ जाए ना तो हमें उठा के दिखा देना। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे रब तेरा कितना करम है कि जिन बच्चों को रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होते उन बच्चों को मुझ गुनाहगार का नाम याद रहता है। फिर मैं झूठ के कहता हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछना न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये तो हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं, हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं कि आज जो दुनिया जान रही है, दुनिया जान रही है। नौजवानों आदी हो जाओ नबी नबी करने की, आदत बना लो, आदत बना लो। ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये शोहरतें, ये इज्जतें सब रह जाएंगी। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो हुजूर के नाम का सिक्का चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब ऊंची इमारतों का ख्याल आए
اور کہا کرو نا شکر رب کا. جب 4 بیٹے اللہ دے انہیں دیکھ کے کہو شکر رب کا. جب اللہ امیر بنائے 2 لاکھ بینک بیلنس دیکھو کہو شکر رب کا. تو جب کبھی یہ خیال آ جائے کہ ہم سنی بریلوی ہیں تو پھر کہا کرو کہ شکر ہے رب کا. بریلوی ہونے پہ بھی رب کا شکر ادا کیا کرو. یہ بریلوی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں کی سرما لگاتے ہیں ہے نا. بریلوی اس لیے ہے کہ وہاں ہمارے عشق کے امام رہتے ہیں. ہمارے عشق کے امام. میرے بھائی عابد بھائی نے بتایا کہ مشکل میں پھنس گیا تھا, جانا بریلی تھا. مشکل اتنی بڑی تھی کہ حل نہ ہونے والی تھی. کہا یہاں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی بریلی والے کو, کہنے لگے جو کام نہ ہونے والا تھا وہ لمحوں میں ہو کے ہونے گئے. رشتے اگر دل کے مضبوط ہونا تو پھر مدد بھی آیا کرتی ہے. مدد بھی آیا کرتی. کئی بار تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑی دعا کر رہے ہیں, اللہ سن نہیں رہا. اللہ سب کی سنتا ہے. بے شک بے شک سب کی سنتا, بولے اللہ سب کی سنتا, کیمرے والے بھی بولے اللہ سب کی سنتا. میں آپ سے ہی بات کروں گا. یہ والے تو سارے بیدار بیٹھے ہے نا. ہو سکتا آپ کیمروں کی مجبوری میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہے نا. تو آپ تو آج بیدار کر رہے ہیں. تھکے تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں, یہ عقیدہ ہی غلط ہے. خدا سب کی سنتا, زور سے خدا سب کی سنتا, سب کی سنتا ہے. دیکھیے لوگوں نے حمد بیان کی اور اپنے اپنے رنگ میں کی. کسی نے کہا کہ بکری گائے بھینس بنائی, کھانے کو دی دودھ ملائی. یہ تعمیر درمے کے باہر اردو میں مجھے یاد نہیں, یہ ہے اردو کی کسی کتاب میں. اللہ کی حمد ہے نا. مگر سلام کرو امام احمد رضا کی فکر کو. جب انہوں نے حمد کی نا تو بکری گائے بھینس کے ذریعے نہیں, انہوں نے کہا جس شان والے کی حمد ہو رہی ہے اسی شان سے ہونی بھی چاہیے. اسی شان سے ہونی بھی چاہیے. ہاں اگر رب اتنی عظمتوں کا مالک ہے تو پھر اس کے ذریعے ذکر کرو نا رب کا کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے. پھر میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو یاد ہے تو پڑھ لے ورنہ پھر یاد کر لے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں بھیک مانگنے کو, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. لوگ بات کر رہے تھے رب وہ گئے جس نے گوشت کے اندر سے سفید دودھ دیا. میرا امام کہتا کمال کی بات یہ نہیں ہے, سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کاتم ہے عجب نشان اعظم. مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. اور کہا لوگوں بکری گائے کا تذکرہ کرنے والوں چلو جبریل سے پوچھو نا تمہیں کیا عجیب لگا. تو کہتے جبریل بھی بولے یہی بولے سدرہ والے یہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے ایک بنایا, تجھے یک نے ایک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. حمد ایسے ہوتی ہے کرم رب کا ہوتا ہے. جب حمد ہوتی ہے نا تو پھر کرم ایسے ہوتا ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں, اللہ سب کی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, لیکن مانتا کسی کی. سنتا سب کی ہے, مانتا کسی کی. اور یہی منوانے کے لیے تو ان ذاتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. دعائیں مانگا کرو, موت دے نہ رب تو اس حال میں دے کہ زبان پہ رب کا ذکر ہو, دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. یہ دعائیں مانگا کر جا کے کہہ لیا دعا کر دیا 4-5 منزل مکان بن جائے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. سب کو ایسے بیٹے مل جائیں ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور میری بات یہ آپ گانٹھ باندھ لیں, ہم جن کے لیے حرام حلال دیکھے بغیر کماتے ہیں وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد اس پیسے سے ہماری قبر پہ نا تاج نہیں رکھتی ہے, تاج نہیں رکھتی ہے. حقیقت تو یہ کہ آنکھ بند کرنے میں دیر ہوتی ہے. 4 بھائی ہیں تو لڑتے سن یہ دکان میری ہے فرنٹ میں آ رہی ہے,
یہ مارکیٹ میری ہے، یہ زیادہ چلتی ہے، اس زمین کو میں لوں گا، ریٹ میرا زیادہ ہے. ہم اس پہ لڑکے ایک دوسرے سے مر جایا کرتے ہیں، لڑکے مر جایا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ بے وفا دنیا کے لیے دولت اکٹھی نہ کریں، بالکل اکٹھی نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کر جائیں کہ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو قبر میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اللہ سب کو ایسی اولاد نہیں دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ اکٹھا ہو کہ چل بھائی سال ہو گیا ہے، باپ کو نیکیوں کا تحفہ بھیج دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ محفل سجی ہے، جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی ہوگی نا، جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی ہوگی فرشتوں نے نیکیوں کی گٹھری قبر میں جا کے کھولی ہوگی. پوچھا ہوگا فرشتوں ابھی اندھیرا تھا، اجالا کدھر سے آ گیا؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، ایسی اولاد چھوڑا ہے کہ جو تیرے آنے کے بعد آج مدینے والے کو منانے کی محفل سجاتے ہیں. ماشاءاللہ مبارک باقیاں فرشتے دیتے ہوں گے مبارک ہو، ایسا بیٹا چھوڑ آیا ہے، معاف کیجئے گا ہمیں تو رب نے بارگاہ دی تھی ایسی کہ تیرے لیے تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، تیری مقبولیت کا قبلہ تیرا باپ ہے، تیری دعاؤں کے لیے مستجاب چوکھٹ اگر بنائی گئی ہے تو باپ کی چوکھٹ بنائی گئی ہے. لیکن ہماری تو عقل ماری گئی ہے، وہ باپ جب بوڑھا ہو کر کے صبح سے شام تک ہماری راہ دیکھتا رہتا ہے، ہم اس کی چوکھٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے. وہ پیر جو برسوں پہلے مزار کے اندر دفن ہو گیا ہے، وہاں چراغ جلا کر کے امیدیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ولی نہیں دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والے نہیں دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں لیکن بعد میں دیتے ہیں. ملتا اس کو ہے جس سے باپ بھی راضی ہوتا ہے، ماں بھی راضی ہوتی ہے. اگر یہ ناراض ہو جائے تو پیر ولی تو کیا ہے، کعبے میں جا کے سجدے میں جا کے مر جاؤ، نہ کعبے والا راضی ہوگا نہ مدینے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حقوق والدین. حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، علماء اہل سنت. برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو کیا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیں، بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں، بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں چار ہو حضور کے وفادار ہو. ماشاءاللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 4 بچے میرے سامنے بیٹھے ہو نا تو میں ایسی ہی گفتگو کر سکتا ہوں جیسی میں 40,000 کے مجموعے میں کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 بچوں میں، اور بچوں کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے. بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان میں دکھاوا نہیں، مکاری نہیں، بغض حسد نہیں، کینہ نہیں، کوئی شہرت کا لالچ نہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھو کسے دکھانے کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ کہیں گے نا ہم تو جانتے نہیں شہرت کسے کہتے ہیں. پھر بیٹھے کیوں ہو؟ کہ اس لیے بیٹھے ہیں سنانے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضور ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، کاش کرم ہو آپ کا اور یہاں سے اٹھ کے جائیں، آنکھ لگے اور خواب میں حضور تشریف لے آئے. وہ تشریف لے آئے اور ہم زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا قرآن زندہ، بے شک بے شک بے شک بے شک زندہ، ہمارا بے خدا شک زندہ. سارے نہیں بول رہے ہمارا خدا زندہ. ہاں ہمارا خدا زندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارا ایمان ہے. ان کی بات کیا کرنی ہے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اور کہہ رہے ہیں بڑے بھائی کی طرح. استغفر اللہ. سمجھ رہے ہیں کون سی جماعت ہے جس کا آج تک پجامہ پورا نہیں ہوا؟ استغفر اللہ. نہایت مختصر پجامہ پہن کے کہہ رہا ہے حضور میری طرح. جسے پجامے کا کپڑا پورا میسر نہ ہو وہ کہہ رہا ہے حضور میری طرح. جس نے نہیں دیکھا وہ بکواس کر رہا ہے، اور جو دیکھ کے آیا نا وہ کہہ رہا ہے سنو نبیات نظیر و کبھی نظری مثلے تو نظر پیدا. اگر آج کو تاج تو رے سر چھو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا اور روح فدا کا فضل ہر کا یکشون دیگر برزن عشقہ مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جگہ. جو دیکھ کے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ. میں نے کیا کہا سنا ہے آپ لاتے ہیں میرے میرے گھر میں کوئی ذمہ بچہ داری نقیب صاحب اٹھائے.
باقی جو بچے شہادت بھائی شہید ہو جائیں گے نہیں نا میرے ساتھ ہے نا ہے نا اور سنو جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو حضور کی توجہ مدینے سے ہو گئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یاد رکھیے کئی بار ایسا ہو بھائی پوری رات بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا تھا کیوں کرایا تھا جلسہ جمال صاحب نے کمال صاحب نے کیوں کرایا تھا کیا ہوا فائدہ تو سن خالی جلسے سے نہیں لوگ تو مدینے سے بھی خالی لوٹ تو اس کا مطلب کیا مدینے میں برکتیں نہیں بے شک ہے اور کچھ جگہ ہم تو بھیا گئے نا ہم تو سوئے ٹانگیں سیدھی کر کے صبح 4 روٹی آرام سے کمائیں گے تو اگر تو نہیں آیا تو کمال نہیں ہے لوگ مدینہ بھی نہیں جا سکتے وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں بلایا ہی نہیں تو کیسے جا سکتا ہے بے شک بے شک اگر اس محفل میں نہیں آیا تو تیرا کمال نہیں ہے تو نہیں آیا کلمندی نہیں خود سے پوچھ غلطی کون سی کی تھی جو حضور نے اپنی محفل میں آنے نہیں دیا تھا میری محفل میں میری بیٹھک میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تو آپ کو کیا حضور کی محفل اتنی ہلکی لگتی ہے کہ کوئی بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں حضور بلاتے ہیں اور محفلوں کے اپنے رنگ ہیں حضرت جی بڑے بڑے مبارک بھائی ہم لوگوں نے بڑے بڑے پنڈال دیکھے بڑے بڑے وی آئی پی سٹیج بھی ہم نے دیکھے ہے نا کروڑوں روپے لگا کر کے لوگ خالی پنڈال سجاتے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے مجھے یاد ہے ایک بزرگ تھے عام آدمی تھے وہ پہلے بزرگ تو بعد میں بن گئے تھے عام تھے انہوں نے دیکھا لوگ حضور کے نام کی محفل سجاتے ہیں تھے غریب انہوں نے کہا کاش خدا مجھے اتنی دولت دے کہ میں بھی حضور کے نام کی میلاد مناؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضور کے نام کی محفل ذرا دل پہ یہ بات لکھنی چاہیے دل پہ لکھ جانی چاہیے میں کہتا ہوں لایا کرو ان بچوں کو حضور کی محفل میں بچے لا کے بٹھایا کرو اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے اور جب یہ حضور کی بات کریں گے اور کوئی شرک کہے گا تو پھر یہ کتاب کھول کے نہیں جوتا کھول کے ماریں گے اور کہیں گے سن ہوتا کون ہے روکنے والا ہم تو بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ حضور کا میلاد سنتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تھوڑا سا میرا وقت بچایا جائے بھائی خدا سلامت رکھے سردی اتنی آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں مجھے خود بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کو کتنی لگ رہی ہے مجھے خود زیادہ ٹھنڈ لگ اتنی محبت میں بیٹھے ہوئے ہے نا یوں ہی تو پھر قیامت میں حضور کی چادر کا سایہ نہیں ملنا ہے آقا تیرے نام پہ ٹھنڈ برداشت کر کے آئے حضور کہیں گے چل یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے میں آ گیا ہوں خدا سلامت رکھ کے سارے لوگوں کو بس سن لے ذرا جو میں بات کروں تو وہ بندہ بڑا غریب تھا لیکن حسرت جاگتی ہے اللہ نے دولت سے نوازا بھائی جمال صاحب کو کمال صاحب کو ان کے پورے پریوار کو یا نہ بھی ہے تو کس طرح سے کر رہی ہے یہی جانتا ہے تو جب ایسی محفلیں دیکھتا وہ کہتا کاش میں حضور کے نام کی محفل کروں جانتا ہوں ایک مدت بیت گئی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرنے میں جب اکٹھا ہو گیا اس نے صبح سے شام تک حضور کا لنگر رکھا اور پھر شام کو حضور کے نام کی محفل لگائی جب محفل لگائی تو دروازے پہ نا ٹاٹ بچھا کے بیٹھ گیا بوریاں بچھا کے بیٹھ گیا اور جو بھی آتا سب کے پیر چومتا جو بھی آتا سب کے پیر چومتا کسی نے کہا اتنا بڑا لنگر کر کے بیٹھا ہے اور سب کے پیر چوم رہا ہے سمجھ میں بات نہیں آئی اس نے کہا تھا سنا ہے جب حضور کے نام کی محفل لگتی ہے تو حضور خود آیا کرتے ہیں خود آیا کرتے ہیں خود آیا کرتے ہیں کہا مجھے نہیں معلوم وہ کس شکل میں آئیں گے میں شاید حضور کو پہچان نہ سکوں اس لیے ہر ایک پیر کو چوم رہا ہوں کہ دھوکے ہی سے سگی کاش حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے
خوب ہے کیا ہو کے یہ سے صحیح حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے. وقت گزرا ہے, محفل ختم ہو گئی. 4 دن کے بعد یہی بندہ جب بازار سے گزرا ہے, اس نے اس عالم کو دیکھا جو تقریر کرنے آیا تھا, توڑ کے قدموں سے لپٹ گیا. کیسی قدموں سے لپٹا ہے, اس نے کہا بات کیا ہے, کہ یاد ہے 4 دن پہلے تم میرے گھر نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے. کہا ہاں یاد تو ہے. کہا جب تم آئے تھے رات کے سناٹے میں تم تو چلے گئے تھے, میں سب کو رخصت کر کے جب بستر پہ لیٹا ہوں میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ گئے تھے. آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا سن, جتنے تیری محفل میں آئے ہیں سب کو یہ خبر پہنچا دے, رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے گھر آنے والے سارے لوگوں کو بخش دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. خدا سلامت, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے, تو رشتہ حضور سے مضبوط رہنا چاہیے. ماشاءاللہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں عادی ہو جاؤ درود پڑھنے کے. زیادہ لمبا عمل نہیں ہے, 10 مرتبہ درود صبح پڑھو سبحان اللہ اور 10 مرتبہ شام پڑھو. صبح مینس بستر پہ آنکھ کھل جائے نا, اٹھو بعد میں پہلے 10 بار درود پوری کر لو. صلی اللہ علیہ وسلم. شام کو جب سونے چلو نا تو 10 بار درود پڑھ لو. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک خط درودوں کا صبح جائے گا اور ایک خط درودوں کا شام جائے گا تو حضور کبھی تو کہیں گے کہ یہ کون غلام ہے جو ایک چٹھی مدینے صبح بھیج دیتا ہے اور ایک چٹھی شام کو بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف ان کے لبوں پہ نام آ گیا نا اپنا, ہم 1 لاکھ بار کہیں ہم ان کے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک بار کہتے ہیں یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہوتا ہے. کیا کہا تھا, کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ, میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. اتنا تو کرم کرنا اے نرد سے مستانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ. درود کے عادی ہو جاؤ, پڑھ لیا کرو درود. اور یہ جو بات کہتے ہو خدا نہیں سنتا ہے نہ, کبھی نہ کہا. رب کہتا نحن اقرب من حبل ورید, ہے نا, یہ کہتا میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. بے شک بے شک. ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہیں, چوٹ لگی پیر میں کہہ رہے ہائے میاں, اماں لے لے, ابا پیٹ میں درد اٹھا, اماں نے دم کیا, کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا بھئی اب اپنے بس کی بات نہیں ہے. پھر کہہ رہے اللہ تو ہی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو بعد میں آیا نا اللہ تو ہی ہے, ایسی رٹ لگاؤ رب کے نام کی کہ درد کے پہلے جھٹکے پہ خدا یاد آئے. یا اللہ, درد کے پہلے جھٹکے پہ خدا یاد آئے. اور جب پہلی آواز میں تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا نا تو پھر کوئی تمہیں مٹی بھی اٹھا کے دے دے گا, اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشتے بڑے کمزور ہو گئے ہمارے اللہ سے, انہیں مضبوط کریں اور اتنے مضبوط کریں. ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے نا, اب تو بڑا دور چل گیا, اب تو مسلمان بھی راشی دیکھ رہے ہیں, کہہ رہا دکھاؤ ہاتھ, تیرا برکت نہیں ہے, کہہ رہا اوہو یہ نس کھل گئی بھائی, ساری دولت ادھر کو نکل گئی. یہ ٹھگ بدیاں ہیں ساری, یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. اگر یہ لکیریں سب کچھ ہوتی تو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے پھر وہ تو زندہ ہی نہیں ہوتے نا. تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے نا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے. تو ہماری لائن میں بھی یہ لوگ آ گئے ہیں, لکیریں دیکھ کے کہہ رہے ہو بھائی اس لیے نہیں رک رہی دولت کہ تمہارا جو ہے نا یہ لکیر کھلی رہے گی. کہا یہ کیسے ہے کہ راشی پہ کتا بیٹھا ہے تمہیں, کتا اٹھانا پڑے گا. تو جیسا ہوتا ہے نا ویسی بات کرتا, خود کتا ہے اس لیے راشی پہ کتا بیٹھا رہا. اگر ہو اللہ والا کہ برکت نہیں ہے, وہ آنکھ بند کر کے کہتا سن تجھ سے رب ناراض ہے. کیوں؟ کہا تو دروازے سے دسترخوان وسیع کر دے, اللہ تیرے رزق میں برکتوں کے دروازے کھول دے. تبدیل دور نہیں بدلا ہے, دور بدلا ہے, اور اتنا بدلا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے, آج کہتا ہے چلا جائے گا تب کھائیں گے. بچھایا دسترخوان, آگے پھوپا اوپر سے, پھوپا سمجھتے ہیں ہاں خالو,
جی یہ رشتے ایسی بولا جاتا ہے ہاں ہاں جی 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 جو سمجھ میں نہ آئے بتا دینا بھائی نہیں نہیں صحیح یہی بولتے ہیں نا یہی بولتے پھپھا ہیں آ گئے تو دسترخوان اٹھا بیٹھی دسترخوان کہا کیوں کہ پہلے پھپھا سے نہیں بیٹھی پھر کھائے استغفر اللہ وہ کہا تھا کسی نے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو کوئی وقت کا کھانا اکیلے نہ کھایا کرو۔ کہ حضور مہمان نہ ملے تو فرمایا کتوں کو کھلا دیا کرو، کہ حضور کتے نہ ملے تو پرندوں کو کھلا دیا کرو، کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو کہا چونٹیوں کو کھلا دیا کرو۔ تمہارے دسترخوان پہ ہر دن کوئی نہ کوئی مہمان رہنا چاہیے، ہر دن کوئی نہ کوئی مہمان رہنا چاہیے۔ اور اب تو اتنا کریم ہے، وہ دل دیکھتا ہے، تمہاری چمک دمک نہیں، تمہاری شان و شوکت نہیں، وہ دل دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے بعد 2 روٹی ہے، آپ کی بھوک 2 روٹی کی ہے، وہ دروازے پہ بھوک کا کتا آ جائے تو سن 1 روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دے، 1 روٹی خود کھا لے۔ فرق جانتا ہے؟ تو جو روٹی خود کھاتا ہے وہ گندگی بن کے زمین پہ گر جاتی ہے، اور جو روٹی تیرے دسترخوان کی اللہ کی مخلوق کھاتی ہے دعائیں سیدھی جا کے اللہ کے عرش سے ٹکرا جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء پیدا اللہ ہی نہیں ہو رہے، اس میں کچھ آ ہی نہیں رہا۔ آئے کہاں سے بھائی؟ آئے کہاں سے؟ دسترخوانوں کی برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، دوریاں ہو گئی۔ اور معاف کیجئے گا، ایک بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے سب کی پلیٹیں الگ الگ ہیں۔ پلیٹ سمجھتے ہیں؟ جی 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 پلیٹیں جی الگ الگ ہو گئی۔ 4 بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھے تو چاروں کی پلیٹیں الگ ہیں، چاروں کے گلاس الگ ہیں۔ ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں ان چیزیں۔ وہ پلیٹیں بھی یوز اینڈ تھرو، کھاؤ اور دیکھو پھینکو، دوبارہ اس برتن کو یوز نہیں کرنا، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی کا جھوٹا کھاؤ گے کینسر والے کا جھوٹا کھاؤ گے کینسر ہو جائے گا، بخار والے کا جھوٹا کھاؤ گے بخار ہو جائے گا، کھانسی والے کے آگے کا کھاؤ گے کھانسی ہو جائے گی، دمے کے مریض کے آگے کا کھاؤ گے دمہ ہو جائے گا۔ لیکن میرا نبی کہتا ہے مومن کا جھوٹا کھاؤ گے اللہ شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں ہو گئی، جو مرض کبھی نہ دیکھنے کو ملے وہ آج ہے۔ پہلے موت کی سبب چند رہتے تھے، بے شک بے شک ڈائریا جسے ہیضہ کہتے تھے، جی جی ہے نا بھائی، اور ہارٹ وہ والا ہارٹ نہیں کہ جیسے چلتے پھرتے آج ہو رہا ہے۔ پہلے سال میں علاقے میں کسی ایک کو ہو جاتا تھا، آج تو جا کر کے دیکھو ہر تیسرا بندہ دل کا مریض نظر آ رہا ہے، ہر تیسرے بندے کو دل کی بیماری لگ رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ نفرتیں ختم کر دو، سائنس کو چھوڑو، مصطفیٰ کے فرامین پہ آ جائیے، ایک برتن میں بیٹھ کے کھایا کرو۔ آج لوگ مرے جا رہے ہیں کہ حضور برکت نہیں ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں برکت کہاں سے ہوگی؟ 4 بھائی اگر بستر پہ بیٹھے ہیں، چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کو ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، چاروں سوشل میڈیا پہ لگے پڑے ہیں، سگے بھائی کی خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، شام کو کام کر کے آتے ہو باپ سے خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر برکتیں تلاش کرتے پھرتے ہو، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں ایسے نہیں آیا کرتی ہیں۔ چلا سے 25 سال پیچھے پلٹ جائیے، بہت زیادہ لمبی زمانے کی مسافت طے نہیں کرا رہا ہوں، آپ کا دیکھا ہوا دور ہوگا، آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہے۔ 4 سے 25 سال پیچھے پلٹ جائیے، جب گھر کے اندر کھچڑی بنتی تھی 4 پلیٹوں میں نہیں نکالی جاتی تھی، ماں ایک بڑے سے برتن میں نکال دیتی تھی اور کہتی تھی آؤ سارے بیٹھ کے اسی میں کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ جب چاروں طرف سے 4-5 بھائی بہن ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکراتا، کسی کی انگلی دوسرے سے ٹکراتی تھی، کوئی کسی کے ہاتھ کا لقمہ چھین کے کھاتا، کوئی کسی کے آنکھ کا اٹھا لیتا تھا۔ جب وہ کھانے کے برتن پہ جھگڑے ہوتے تھے اور ہم کہتے تھے امی اس نے بوٹی چھین لی ہے، ماں اس نے لقمہ چھین لیا ہے، امی ڈانٹتی تھی چپ چاپ کھایا کرو، ادب سے کھایا کرو۔ خدا کی قسم جب ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے تھے تو نفرتیں نہیں محبتیں پیدا ہوا کرتی تھی، جب انگلی سے انگلی ٹکراتی تھی تب رزق میں برکت ہوتی تھی۔ آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ اس برتن سے برکت کا کیا لینا؟ میں نے کہا چل مڑ اور ایک بار پیچھے مڑ کے دے۔ جب 4 بھائی بیٹھ کے کھاتے تھے، ماں نکالنے والی چولہے پہ ہوتی تھی، وہ جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہ میرے لال کے رزق میں برکت دینا، خدا ان کو یوں ہی شاد و آباد رکھنا۔ سنو خدا کی قسم لقمے کم کھاتے تھے، دعائیں ماں دیتی تھی، تو صرف لقمے نہیں بلکہ ماں کے دعاؤں کے ساتھ برکتیں بھی ہمارے شکم میں داخل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت والدین کانفرنس علماء اہل سنت کریں گے انشاءاللہ 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 ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں. آپ دعائیں دینے والی لمحے ختم ہو گئے، اسے نہیں ہے برکتیں ختم ہو گئی. مزار پہ جا کے کہہ رہا میں 10 چادریں چڑھاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے. میں کہتا ہوں ایک چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ماں کے قدموں میں بیٹھ اور اس سے کہ امی جھولی اٹھا اور ذرا بیٹے کو برکت کی دعائیں دے دے. یہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کبھی خالی نہیں ٹالا کرتا ہے، خدا کبھی ٹالا نہیں کرتا ہے خالی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس چوکھٹ پہ جا کے مانگو جہاں ہاتھ اٹھاتے ہی مل جایا کرتا ہے. ہاتھ اٹھاتی بہت سارے لوگ بیٹھے. اللہ ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. آمین آمین ہر بیٹے کو اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. چند گناہ ایسے جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ماں باپ بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے، رب قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے بے شک فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور عبادت کے بعد جو نیک عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. یہ دھواں آ رہا ہے تو اس سے گھٹن نہیں ہوگی، اس کو پیسے بند کرا دیا جائے. پتہ نہیں جی نہیں تو رہنے دیجیے، بس تھوڑی دیر بیٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی نہیں، اتنا تیز دعا بھی نہیں ہے. ذرا بولتے ہیں یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے نا؟ ہاں اگر تھک جائے تو اشارہ کر دیجئے گا. یہ راجہ بھیا کدھر جائے؟ راجہ بھیا دیکھو ان کا منہ دیکھ کے دعا بند ہو گیا شاید.